نظر نہیں آئی جو آدم کی اصل فضیلت کی بنیاد تھی۔ مادہ تخلیق نظر آ گیا کہ مٹی سے بنا، اور مٹی ظاہر بات ہے آگ کے مقابلے میں گھٹیا شے ہے، انرٹ ہے۔ آگ بڑی ایکٹیو شے ہے، جلا دینے والی، پھونک دینے والی۔ اس عزازیل کے پھر ایجنٹ ہیں دنیا میں، انسانوں میں سے بھی، من الجنۃ والناس، اور انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ اور ان ایجنٹوں میں آج سے 1400 برس قبل سے سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عزازیل بھی برباد ہوا تکبر اور حسد کی وجہ سے۔ تکبر، میں زیادہ بڑا ہوں، اور یہ خلافت اس کو کیوں دی گئی، مجھے دی جانی چاہیے تھی۔ تکبر اور حسد۔ اور یہودی حضور کو رسالت دیے جانے پر تکبر اور حسد کی آگ میں جل گئے۔ یہ تو ہمارے پروپرائٹری رائٹس تھے، 2000 برس سے نبوت ہمارے ہاں چلی آ رہی تھی۔ یہ امی، یہ ان پڑھ لوگ، یہ جاہل، یہ اجٹ، یہ عرب، نہ خواندہ نہ کندہ تراش، ان میں سے ایک کو بنا دیا۔ تو ان میں یہ مشترک ہیں دو اوصاف، تکبر اور حسد۔ تو اس وقت سے دنیا میں عزازیل الملعون کا سب سے بڑا ایجنٹ یہودی ہے۔ اور کچھ عرصے سے، تقریباً 400-500 سال سے، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تمام عیسائی۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ ان کے مابین کیا کشمکش رہی۔ یہودی دشمن تھے عیسائیوں کے، عیسائی جب تھوڑے سے تھے یہودیوں نے پرسیکیوٹ کیا، ستایا، مارا، پیٹا، لیکن حواریین نے ثابت قدمی دکھائی۔ پھر یہ کہ ٹو کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں ایمپرر کانسٹنٹائن، قسطنطین، وہ عیسائی ہو گیا، تو پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی۔ اب عیسائیوں نے بدلے چکا یہودیوں سے، مارا، انہیں دبایا، انہیں گھیٹوز کے اندر بند کر دیا، ان سے سخت نفرت کی، شہروں میں آمد و رفت بند کر دی، لہٰذا ان کا وہ پرسیکیوشن کا شدید دور آیا۔ لیکن اسی دوران میں انہوں نے اپنے بڑے چالاک ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے رفتہ رفتہ عالم عیسائیت کو رام کیا، اور پھر ان کے اوپر سوار ہوئے، جیسے گھوڑے کو آپ صدا کر پھر اس پر سواری کرتے۔ تو یہ ہے در حقیقت صف بندی۔ یہی وجہ ہے کہ وہی سیر اقبال جو ہے اس نے دیکھ لیا تھا کہ عزازیل کو اب اندیشہ ہو رہا ہے۔ یہ جب کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اور اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، تو عزازیل نے جو مجلس شورا منعقد کی اقبال کے تصور کے مطابق، وہ نظم ہے جس کی میں نے ایک مرتبہ جمعے کے اندر بھی تشریح بیان کی تھی، پھر بعد میں ایک پورے اجتماع میں قرآن آڈیٹوریم میں، وہ بہت اہم ہے، ہر شخص کو سمجھنی چاہیے تشریح کے ساتھ۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہ تو اشتراکیت سے کوئی اندیشہ ہے، یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے کھلونے ہیں، نہ جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، نہ کہیں فاشزم سے کوئی ہمیں اندیشہ ہے، نہ کہیں آمریت سے کوئی اندیشہ ہے، نہ کہیں کوئی نیشنلزم سے اندیشہ ہے۔ یہ تو سارے جو ہیں تہذیب کے ٹولز جو ہیں جدید کے، وہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ ہاں ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ مجھے اندیشہ ہے تو امت مسلمہ سے ہے، محمد کی امت سے ہے، اگرچہ بجھی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، لیکن آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ جیسے انگارہ اندر سے دہک رہا ہے، اوپر سے راکھ آ گئی ہے، تو انگارہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں آگ نہیں ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ راکھ کے نیچے دبا ہوا انگارہ اور شرارہ موجود ہے۔ انفرادی سطح پر تو ابلیس نے کہا کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ انفرادی سطح پر تو ایسے ایسے لوگ ان میں موجود ہیں کہ جو سحر گاہی جو ہے، تہجد کے وقت جو ہے وہ روتے ہیں،
اور اتنا روتے ہیں کہ گویا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ ان کے آنسوؤں سے دھل جاتا ہے، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ ہاں، میری جو امید کی ایک کرن ہے وہ یہ ہے، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، دس از دی رے آف ہوپ۔ یہ امت قرآن سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی ہے، اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا ہے، دولت کا پجاری بن چکا ہے۔ یہ میرے لیے رے آف ہوپ ہے۔ مادہ پرستی، دولت پرستی، سرمایہ پرستی، زر اندوزی، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، ان 2 لعنتوں کے اندر یہ مبتلا ہے۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور تیسری سب سے تلخ حقیقت، اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں وہ اندر سے خالی ہیں، کھوکھلے ہیں۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی، علماء ہیں اور صوفیاء ہیں اور پیشوا ہیں اور مسند نشین ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کے آستین میں وہ موسیٰ والا ید بیضا نہیں ہے، خالی اندر سے کھوکھلے۔ اس کا نقشہ ایک حدیث میں آیا ہے جو لرزا دینے والی حدیث ہے، آج کا نقشہ ہے وہ بالکل۔ حضور نے فرمایا یوشک ویاتی علی الناس زمان، مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، ذرا گنتی کیجئے کیسا ہوگا، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ کہاں ہے اسلام دنیا میں؟ دکھاؤ، اجتماعی سطح پر دکھاؤ کہاں ہے۔ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہیں بچے گا۔ معنی کہاں ہے قرآن کے؟ خیر ہو رہی ہے، اس کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تدریجاً، لیکن یہ جو اس حدیث کا جو ہے موقف سامنے ہے۔ مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، بڑی بڑی مسجدیں، شاندار مسجدیں، عالی شان مسجدیں، بھری ہوئی بھرپور، جمعے کے اندر عیدین کا اجتماع۔ وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، ایک رسم پرستی ہو رہی ہوگی، ایک ریچولزم ہو رہی ہوگی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئے فلسفہ، رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اور آخری بات، علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہیں گے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر ہی جو ہے داخل ہوتے رہیں گے دوبارہ۔ یہ حدیث نبوی۔ بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن ابلیس عجیب بات کہتا ہے، وہ میں چاہتا ہوں سمجھ لیں، وہ فلسفے کا بڑا ایک گہرا مسئلہ ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ شر پیغمبر کو لے آئیں گے، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے خوف ہے۔ یہ کیا بات کہی ہے، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا شاید۔ دیکھیے یہ ایک فلسفہ ہے، ہیگل کا ہے، پھر اسی پر مارکس کا فلسفہ آیا ہے، میٹیریلزم، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے، تصادم اور ارتقاء۔ ایک نظریہ سامنے آیا، اسے انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئیں، تو اسی کی کوکھ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آ گیا۔ اب دونوں میں ٹکراؤ ہوا، ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی چیز، تیسری چیز ڈیولپ ہو گئی، جو پہلے سے بہرحال بہتر ہوتی ہے۔ اب جو یہ نئی چیز بنی، یہ خود تھیسس بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے، اندھے بہرے مادے کا سفر ہے جو جاری ہے، مکمل تو نہیں ہوتا، حق کامل تو نہیں ہوتا، تو اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ری ایکشن پیدا کرتی ہے، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا ہے، پھر ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے،
پھر آگے بڑھتا ہے قدم۔ یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم۔ یہ تاریخ چل رہی ہے، اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ نوع انسانی بحیثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے۔ اب اس کی مثال لے لیجئے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مجبور، کسان، غریب، پسا ہوا، رد عمل پیدا ہوا، جمہوریت آئی۔ یقیناً بہتر بات ہے، لوگوں کو حقوق حاصل ہوئے، لوگوں کو عزت نفس حاصل ہوئی، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان تھے، بادشاہ یہ کیسے ہم پر حکومت کر رہے تھے؟ اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سر پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار ہو گئے۔ پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار ہو گئے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور میں اٹک گئے۔ پھر رد عمل ہوا، پھر کمیونزم برآمد ہوا، اسی کی کوکھ سے کیپٹلزم کا رد عمل کمیونزم تھا نا۔ اب یہ شکل ہے کہ جو چل رہی ہے وہ کمیونزم مر گیا ہے۔ اب انسان ایک دو راہے پر کھڑا، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظام ہی بس جیت گیا ہمیشہ کے لیے، ہمارا جو سیکولر، لبرل اور عوامی حاکمیت پر مبنی جمہوریت کا نظام، اور ہمارا جو پرائیویٹ اونرشپ اور انٹرسٹ اور بینکنگ پر مبنی ہمارا معاشی نظام، بس یہی بہترین ہے، جیت گئے، اب یہ فائنل جیت ہے۔ اینڈ آف ہسٹری، فوکویاما نے کتاب لکھی، اب انسان اپنی آخری حد کو پہنچا، جس پر پھر ہنٹنگٹن